بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب صدق اللہ العظیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت والجلال کا بڑا فضل اور اس کا کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو اپنے خزانے کی قیمتی چیز ایمان کی نسبت سے نوازا ہے۔ یہ ایمان بہت بڑی نعمت ہے۔ آج دنیا میں جتنے لوگ بے ایمان اور کافر ہیں، قیامت میں اللہ تعالیٰ جو ہے ایمان والوں کو بھی بعضے وہ ایمان والے جو کسی گناہوں کی وجہ سے، ایمان تو ہے ان کے پاس لیکن زندگی میں گناہ اور خطا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے گنہگار مومن کو گناہوں سے پاک صاف کرنے کے لیے کچھ وقت کے لیے جہنم میں ڈالیں گے۔ جب یہ ایمان والے گنہگار جہنم میں جائیں گے تو بے ایمان جہنم میں پہلے سے ہی ہوں گے، تو بے ایمان لوگ ان ایمان والوں کو یہ طعنہ دیں گے کہ تمہارے ایمان نے تمہیں کیا نفع دیا، تم مسلمان تھے تو تمہارے مسلمان ہونے نے تم کو کیا فائدہ پہنچایا، تم بھی ہماری طرح جہنم میں آئے، جہنم میں جل رہے ہیں، اور ہم تو ایمان والے نہیں تھے اس لیے جہنم میں جل رہے ہیں۔ تو ان کے اس طعنے کو سن کر کے اللہ تعالیٰ جو ہے فرشتوں کو حکم دیں گے کہ جتنے میرے ایمان والے بندے جہنم میں ہیں ان سب کو جو ہے جہنم سے نکال دیا جائے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ ان تمام مومنین کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیں گے، اور صرف کافر لوگ اور بے ایمان جہنم میں باقی رہیں گے۔ اس وقت وہ لوگ، ان کو یہ احساس ہوگا ان کافروں کو کہ ہمارے پاس ایمان کی نعمت نہیں تھی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ اس وقت وہ یوں کہیں گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کہ اس وقت کافر لوگ یہ تمنا کریں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے۔ آج اللہ نے اس ایمان کی نسبت سے ہم سب کو نوازا ہے۔ اس ایمان کی نسبت پر اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرے اتنا کم ہے، اور اس کا شکر یہ ہے کہ آدمی ایمان والا اپنے ایمان کے بچانے کی فکر کرے کہ بھی کسی بھی طریقے سے موت تک میرا یہ ایمان بچ جائے، اور دنیا سے جب میں جاؤں تو ایمان کے ساتھ جاؤں۔ اگر اس فکر کے ساتھ دنیا کی زندگی گزرے گی اور موت کے وقت اس کا ایمان بچ گیا تو یہ کامیاب ہو گیا۔ کامیابی موت پر کھلے گی۔ کلمے کے ساتھ ہماری روح نکلتی ہے یا بغیر کلمے کے، اسی کی محنت کروائی جاتی ہے کہ اس محنت کے ذریعے سے ہمارے دلوں کے اندر حقیقت اتر جائے، اور دل کے اندر جو حقیقت اترتی ہے وہ کانوں کے راستے سے اترتی ہے۔ ہاں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جسم کے جو اعضاء دیے ہیں ان اعضاء کو اللہ کی طاعت میں استعمال کرنا وہ عبادت ہے۔ اس لیے کان کی عبادت یوں کہا کہ کان کی عبادت ہے حق بات کو سننا۔ حق بات جب کانوں کے راستوں سے سنی جاتی ہے تو یہ کانوں کے راستوں سے دلوں میں وہ حق بات اترتی ہے، اور جو حق بات دل میں اترے گی زندگی کے اندر وہ بات آئے گی۔ اس لیے سننا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سننے والوں کو بشارت دی، سننے والے کو بشارت دی ہے، لیکن سننا کون سا سننا؟ کہ دنیا میں تو بہت ساری چیزیں ہم سن رہے ہیں، حق بھی سن رہے ہیں، باطل بھی سن رہے ہیں، اور آج تو آلات اتنے نکل گئے کہ جس کے ذریعے سے گناہ کی بہت ساری چیزیں ہم اپنے ان کانوں کے راستے سے جو ہے ہم سن رہے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سننے والوں کو بشارت دی ہے۔ سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں فَبَشِّرْ عِبَادَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلِ، کہ نبی جی آپ میرے ان بندوں کو بشارت دے دیجئے جو بات کو توجہ سے سنتے ہیں،
یہ عربی کا صیغہ ہے یستمعون، ایک لفظ سمع سے بھی آتا ہے، اس کے مقابلے میں یستمعون کا لفظ علماء جانتے ہیں کہ اس میں تاکید زیادہ ہے، توجہ سے جو بات کو سنتے ہیں اور پھر سننے کے بعد کیا کرتے ہیں، فاتبعون احسن، حق بات سن کر پھر ان میں سے اچھی باتوں کی اتباع کرتے ہیں، ان میں سے اچھی باتوں کی اتباع کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ حق تو پورا اچھا ہی اچھا ہے، دین تو پورا اچھا ہی اچھا ہے، تو پھر ان میں سے حق بات کی اتباع کا کیا مطلب؟ ان میں سے حق بات کی اتباع کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کی بہت سی چیزیں جو ہیں جس میں شریعت نے رخصت دے رکھی ہے، مثال کے طور پر آدمی سفر میں ہے، رمضان کا مبارک مہینہ ہے، تو اس کو شریعت نے اجازت دی ہے، رخصت دی ہے کہ سفر کی وجہ سے اگر رمضان کا فرض روزہ بھی اگر چھوڑ دے تو مباح ہے، جائز ہے، لیکن رکھے تو بہتر ہے، رکھے تو بہتر ہے۔ یا دو باتیں ہیں، نہ رکھنا بھی مباح اور جائز ہے، لیکن رکھے تو اچھا ہے، اس لیے کہ ایسا مبارک مہینہ رمضان کا ایسا پھر دوبارہ کہاں ملنے والا ہے ایسے برکت والے دن، تو اگر کوئی رکھے تو اچھی چیز ہے، تو کہ ان دونوں میں سے اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو پھر احسنہ ہے، یعنی اچھی بات کی پیروی کر رہا ہے، یہ بہتر چیز پر عمل کر رہا ہے، نہ رکھنا بھی اس کے لیے مباح ہے، تو کہ ان میں سے بہتر چیزوں پر وہ عمل کرتے ہیں، تو ان کے لیے بشارت دی کہ اولئک الذین ھداھم اللہ، یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی، ہدایت سے اللہ نے ان کو نواز دیا، یعنی حق بات سن کر پھر اتباع کی اور پھر اس پر عمل کیا، تو یہ لوگ ہدایت تک پہنچ گئے، اللہ نے ان کو ہدایت سے نواز دیا، اور فرمایا اولئک ہم اولو الالباب، فرمایا کہ یہی لوگ عقل مند لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عقل مند کہہ رہے ہیں۔ آج دنیا میں دنیا والے کس کو عقل مند کہتے ہیں؟ جو دنیا میں چالاکیوں کے ساتھ چلے، چالاکیوں کے ساتھ دنیا کمائے، دنیا ان کو کہتا ہے بڑا ہوشیار ہے، بڑا عقل مند ہے، لیکن اللہ تعالیٰ عقل مند ان لوگوں کو کہتے ہیں جو حق بات سن کر پھر اس کی اتباع کرے، اس کی پیروی کرے، اس پر عمل کرے، یہ ہدایت کے راستے پر بھی آ گیا، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہی لوگ عقل مند ہیں۔ اس لیے سننے کا جہاں موقع ملے، حق بات جب صحیح راستے سے، کانوں کے راستے سے دلوں تک پہنچ جاتی ہے تو زندگی بدل جاتی۔ طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ دوس کے بڑے سردار تھے، یہ قبیلہ دوس کے سردار تھے، بڑے سردار تھے اور شاعر بھی تھے، ان کے اس زمانے میں بڑی عزت تھی، یہ جہاں کہیں چلے جاتے تھے ان کا استقبال ہوتا تھا، اور بڑے آدمیوں میں سے تھے، یہ مکہ میں بھی چلے آتے تھے تو مکہ کے لوگ ان کے استقبال کے لیے جاتے تھے، اور شاعر تھے، بڑے زبردست شاعر تھے۔ یہ طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ طفیل بن عمرو مکہ میں آئے تو مکہ کے لوگوں نے ان کو بھڑکایا، اور ان کو جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا، ہم میں ایک نوجوان ہے جو کاہن ہے، جو جادوگر ہے، اس کی بات میں ایسی تاثیر ہے کہ جو بھی اس کی بات سن لیتا ہے وہ اس کا ہو جاتا ہے، ہم سب پریشان ہیں، ہمارے ماں باپ میں آپس میں جو ہے اختلاف ہو گیا، دونوں کا مذہب بدل گیا، خاندان میں تفریق ہو گئی، ان کی بات جو مانتا ہے وہ ماں باپ سے بھی جدا ہو جاتا ہے، تم ان کی بات مت سننا، اور جو بھی سنتا ہے وہ ان کا ہو جاتا ہے۔ تو طفیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کے لوگوں نے بڑا جو ہے ان کے کان بھر دیے، یہ اتنے ان کی باتوں سے متاثر ہو گئے کہ انہوں نے اپنے کان میں روئی ڈال دی، اور اپنے کان میں روئی ڈال کر یہ بات طے کر لی کہ بے اختیار بھی میرے کان میں کوئی بات نہ پڑ جاوے، کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی بات میرے کان میں پڑ جاوے اور میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں اور میں ان کا نہ ہو جاؤں، اتنے ڈر گئے۔ تو انہوں نے اپنے کانوں میں روح داخل کر کے پھر حرم مکہ میں داخل ہوئے، طواف کر رہے تھے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، آپ نماز میں مشغول تھے، آپ نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جب ان کو دیکھا تو ان کا چہرہ دیکھتے ہی وہ سمجھ گئے کہ یہ نوجوان جس کا چہرہ
آفتاب کی طرف چمک رہا ہے، یہ بڑا خوبصورت نوجوان ہے، چہرے ہی سے جو ہے متاثر ہو گئے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام قرآن میں جو ہے نماز میں قرآن کی تلاوت کی۔ اب اس تلاوت کو سن کر اور متوجہ ہو گئے، اب کانوں میں سے روئی نکال دی، قرآن نے اپنی بات جو ہے اندر اتر گئی، قرآن کی بات، یہ اندر سے دل تیار ہو گیا بات سننے کے لیے، اور پھر اپنے آپ کو یہ مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں بڑا شاعر ہوں، عقل مند ہوں، ایسا ویسا آدمی تو نہیں ہوں، چلو سن لوں گا اور سن کر فیصلہ کروں گا، اگر اتباع کے قابل کوئی بات ہے تو پیروی کروں گا، اور اگر اتباع کے قابل بات نہیں ہے تو چھوڑ دیں گے۔ اپنی عقل پر اور اپنے جو ہے علم پر جو ہے بھروسہ کرتے ہوئے کان میں سے روئی نکال کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب چلے گئے اور پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا آپ مجنون؟ کہا لوگ مجنون کہتے ہیں، لوگ کاہن کہتے ہیں۔ کہا اچھا، لوگوں نے مجھے آپ کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کہی۔ کہا آپ کس کی دعوت دیتے ہیں؟ کہا میں اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں، قرآن پڑھ کر سنایا۔ طفیل بن عمرو جو کہ اندر سے مطمئن ہو گئے، اسلام کے لیے تیار ہو گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر جو ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کر یہ طفیل بن عمرو اسلام میں داخل ہو گئے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی، اللہ کے رسول میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں اور میرے خاندان میں اور میرے قبیلے میں میری بات مانی جاتی ہے، میری عزت ہے، اب مجھے اجازت دے کہ میں جا کر یہ اسلام کی دعوت اپنے قبیلے والے کو دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی کہ آپ جائیے اور دعا دی۔ اب طفیل بن عمرو دوسی جو ہے مکہ سے نکلے، ادھر ان کے باپ جو ہے ان کے استقبال کے لیے باہر آئے۔ باپ ہوتا ہے، بیٹے سے محبت ہوتی ہے، کئی دنوں کے بعد بیٹا آ رہا ہے، گلے ملیں گے، استقبال کریں گے۔ یہ طفیل بن عمرو پہنچے ہیں، ان کے والد بستی سے باہر ان کے استقبال کے لیے آئے۔ اب حال بدل گیا کہ یہ گھر سے نکلے تھے تو بت پرست تھے، لیکن اب جب گھر لوٹ رہے ہیں تو اب یہ خدا پرست بن کر جا رہے، بدل گئی زندگی۔ اب باپ قریب آئے، باپ ان سے ملنے کے لیے آئے، باپ سے جو ہے دور سے کہہ دیا کہ تم مجھ سے نہیں مل سکتے، اب میں سے جدا ہو چکا ہوں، میرا اور تمہارا راستہ الگ ہو چکا ہے۔ باپ تھے، کہا کیا بات ہے، کیا ہوا بیٹا؟ کہا اب میں جو ہے خدا پرست ہو چکا ہوں اور تم بت پرست ہو، تم مشرک ہو، اب میرا تمہارا کوئی رشتہ باقی نہیں۔ باپ نے بھی تھوڑی دیر کے لیے توقف کیا، کہا بیٹا کوئی سمجھدار بیٹا ہے، ایسا ویسا بیٹا نہیں ہے۔ اسلام کی بات ان سے سنی اور باپ کو جو ہے سب سے پہلے اسلام کی دعوت دی۔ ان کے باپ عامر نے طفیل کے اسلام کی بات جو ہے قبول کر لی اور باپ مسلمان ہو گئے۔ اب باپ مسلمان ہو کر جا رہے باپ بیٹے، اب گھر میں گئے، اب بیوی سے کہا میرا تیرا رشتہ الگ، بیوی نے کہا میرا تیرا رشتہ الگ، تم مشرک ہے، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ بیوی کے سامنے بھی اسلام کی دعوت پیش کی، بیوی نے بھی جو ہے اسلام قبول کر لیا، باپ بھی مسلمان بن گئے، بیوی بھی مسلمان بن گئی۔ اب اپنے قبیلے والے کو دعوت دینے کے لیے طفیل بن عمرو چلے، قبیلے والوں نے ان کی بات نہیں مانی، تو واپس آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور تھک گئے دعوت دے کر، تو آئے اس نیت کے ساتھ حضور سے کہوں بد دعا کرے یہ ہلاک ہو جائے قبیلہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا اللہ کے رسول قبیلے والے کو دعوت دی لیکن قبیلے والے اسلام قبول نہیں کرتے، اب ان کے لیے بد دعا کر دیجئے کہ یہ ہلاک ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اٹھایا، اللہ کے رسول نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ اب یہ طفیل بن عمرو یہ سوچ رہے ابھی وہ پورا قبیلہ جو ہے ہلاک ہو جائے گا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کر رہے ہیں اے اللہ قبیلے دوست والوں کو ہدایت دے دے۔ ہدایت کی دعا کر دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر یہ فرمایا جاؤ طفیل اب دوبارہ جا کر اسلام کی دعوت دو۔ دوسری مرتبہ گئے اور اپنے قبیلے والے کو اسلام کی دعوت دی، پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا، اور پورا قبیلہ مسلمان ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گیا۔ یہ ایک طفیل بن عمرو جن کو بھڑکایا گیا، جن کو غلط بات سمجھائی گئی کہ تم ان کی بات مت سننا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو وہ اتنے جو ہے دور ہو گئے کہ کانوں میں روئی ڈال دی، لیکن جب حق بات کانوں کے راستے سے دلوں میں پہنچی
تو ان کے اپنے اکیلے کی زندگی نہیں بدلی، بلکہ وہ پورے قبیلے کو لے کر آئے. اور اس قبیلے میں کون ہے راوی محدث جو ہے امام المحدث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کتنی روایتیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایتیں جن کو امام المحدث کہا جاتا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پڑھنے والے اصحاب صفہ جن کو کہا جاتا ہے، جو آپ کے چبوترے ایک چبوترا تھا اور وہاں رہ کر آپ کے پاس جو علم حاصل کرنے والے تھے، ان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. وہ بھی قبیلہ دوس کے آدمی. ایک سردار کے مسلمان بننے پر، ایک آدمی کے اسلام لانے پر اللہ تعالیٰ نے کتنے لوگوں کی ہدایت چھپا رکھی. لیکن بات یہ ہے کہ حق آدمی سنے اور حق کے راستے سے جو ہے زندگی کے اندر، دلوں کے اندر حق بات پہنچے. تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ ایسے مواد دیتے ہیں، ایسے موقع دیتے ہیں، ایسے موقعوں کے اوپر اگر آدمی سننے کی جو ہے حق ادا کر دے. اس لیے اللہ کے رسول سے اللہ تعالیٰ اس قرآن کریم کی آیت میں کیا فرماتے ہیں کہ جو سننے کا حق ادا کر دے گا، یعنی الذین یستمعون القول، یعنی دھیان سے، توجہ سے حق بات کو سنے گا اور پھر سننے کے بعد اس کی اطاعت اس کو ملے گی، اتباع کی توفیق اس کو مل جائے گی اور پھر یہ ہدایت کے راستے پر پڑ جائے گا. یہ اجتماعات، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی ہدایت کی ہوائیں چلتی ہیں. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ اجتماعات ربانی لہر ہے، یہ اللہ کی طرف سے رحمت کے جھونکے چلتے ہیں. اور یوں سمجھو کہ کسی ایک بزرگ کو اپنی بستی میں بلانا ہوتا ہے، کئی مرتبہ منت سماجت کرنی پڑتی ہے اور مہینوں پہلے ان سے وقت لینا پڑتا ہے، تب جا کے وہ بزرگ اپنی بستی میں بیان کے لیے آتے ہیں، بیان کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں. یہ پورے صوبے کے بزرگ اور پورے صوبے کے وہ حضرات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فکروں کو لے کر صبح شام چلتے ہیں، جن کی زندگیاں ان فکروں میں بوڑھی ہو گئی، جو ویل چیئر پر چلتے ہوئے آتے ہیں، جن کے پیر ساتھ نہیں دیتے ہیں، لیکن یہ پورے صوبے گجرات کے بزرگان دین 3 دن کے لیے، 2 دن کے لیے ایک زمین پر آ کر جمع ہو جاتے ہیں اور ہمیں کہا جاتا ہے تم اپنے مشغولیوں سے نکل کر 2 دن فارغ کر کے اس میدان میں آ جاؤ اور پھر وہاں سننے کا حق جو ہے ادا کر دو، ان کی بات سن لو. اللہ تعالیٰ ان کے بزرگوں کی باتوں میں بھی وہ تاثیر رکھی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں تاثیر تھی، اس لیے کہ یہ وہی محنت لے کر کھڑے ہوئے ہیں اور یہ محنت پوری حضور کی محنت ہے اور یہ باتیں وہی حضور کی باتیں سنائی جاتی ہیں. اس لیے میرے بھائیو دوستو بزرگوں، یہ اجتماعات کو خالص جو ہے آنے جانے کا موقع نہ بنائے اور خالی دعا میں شرکت نہ کرے. ہم سب یہ سوچتے ہیں دعا میں چلے جائیں گے حصہ مل جائے گا. ہاں دعا سب کے لیے کی جاتی ہے، لیکن میرے بھائی جو اس دعا میں رنگ لاتی ہے، جس میں کچھ قربانی لگتی ہے، رات کو وہاں سونا ہو، ٹھنڈی برداشت ہو، پھر 2 دن تک وہ بزرگوں کی باتیں سنی جاوے، پھر اندر میں وہ حق بات جب دل میں جاتی ہے، دل نرم ہوتا ہے، پھر دعا کے اندر جب ہاتھ اٹھتے ہیں، پھر وہ دعاؤں میں آنسو میں ٹپ ٹپ جو ہے آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں، پھر اس دعا میں رنگ لاتا ہے. اس لیے وہی طفیل بن عمرو اپنے گھر سے جو ہے کس حال میں نکلے تھے؟ بت پرست کی حالت میں نکلے ہیں، لیکن مکہ میں آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنا. اب یہ بت پرست سے نکل کر جب گھر میں لوٹے ہیں، خدا پرست بن کر گئے ہیں. ہم بے دینی کے ساتھ، ہمارے ساتھ دنیا کی محبتیں ہیں، آج تک دن کی محبتیں زندگی میں نہیں ہے، خدا کا قرب زندگی میں نہیں ہے. لیکن میرے بھائیو اپنی کام کاج کو آگے پیچھے کرتے ہوئے اس میدان میں چلے گئے اور رات میں جا کر صبح میں اٹھ کر صرف 2 رکعت پڑھ کر کے اللہ سے اتنا واسطہ دے کر کہہ دے، اللہ اسی زمین پر پورے صبح گجرات کے تیرے نیک بندے موجود ہیں، ان کے واسطے سے اللہ یہ گنہگار تجھ سے توبہ کرتا ہے. اللہ زندگی کے کتنے دن گزر گئے نافرمانیوں کے ساتھ، پتہ نہیں زندگی کی شام کس حال میں ہو جاوے. بہت سے واقعات ہمارے سامنے ہے. ابھی قریب میں ہمارے مرحوم جو علاء الدین بھائی کر کے اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت فرمائے، کیسی زندگی کی کس گلی میں شام ہو گئی جو ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے. پتہ نہیں ہماری میری اور آپ کی زندگی کی شام کس گلی میں اور کس طرح ہو جائے. اس لیے بہترین موقع ہے، اس موقع کو آنے جانے کا موقع نہ بناوے، بلکہ مستقل 2 دنوں کے لیے اس میدان میں چلے جاوے اور پھر وہاں جا کر کھانے پینے میں اور گھومنے میں اپنا وقت نہ لگائے، بلکہ ان بزرگوں کی مجلس میں بیٹھے اور پھر بیٹھ کر کے بات کو سنے. انشاءاللہ طفیل بن عمرو کی طرح اللہ تعالیٰ بھی ہماری بھی زندگی کے بدلنے کا ذریعہ بنائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.